موت کا پیغام ہمارے نام ہے. ہم سمجھتے ہیں موت کا پیغام دوسروں کے لیے. بلا شبہ موت ایک بہت بڑا حادثہ ہے. گھر کے ایک افراد کی موت سے بعض اوقات کتنے ہی امور زندگی دھرم بھرم ہو جاتے ہیں. کتنے ہی منصوبے تکمیل تک نہیں پورے ہو پاتے. کتنے ہی حسین و جمیل خواب ختم ہو جاتے ہیں. کتنے معصوم بچے یتیم ہو جاتے ہیں اور کسی جگہ بوڑھے والدین بے سہارا ہو جاتے ہیں. کسی جگہ عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں اور کسی جگہ بہن بھائیوں کے بازو کٹ جاتے ہیں. درد و الم کی اس اضطرابی کیفیت میں عموماً جو پیچھے بچ جاتے ہیں ان کا دو طرح کا عمل ہوتا ہے. رد عمل کہہ لیں. نمبر 1، مرنے والی کی جدائی کا غم. یہ ایک بالکل فطری عمل ہے. شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے غم اور صدمے کا اظہار ناعیب ہے، ناممنوع ہے. دوسری چیز، مرنے والے کے کاروبار دنیا کی فکر. گھر کے کسی اہم افراد کے رخصت ہونے پر پیچھے رہ جانے والوں کے وسائل جو زندگی کو قائم رکھنے میں ختم ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، اس کے متبادل انتظام کی فکر کرنا. اگر اس کی وراثت ہے تو اس کو تقسیم کرنا. یہ ایسے امور ہیں جن سے انسان کو سامنا کرنا ہی پڑتا ہے. شرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے امور دنیا کی فکر کرنا اور انہیں چلانا بھی کوئی عیب نہیں ہے، نہ ہی ممنوع ہے، بلکہ ضروری ہے. ہمارے کہتے ہیں دیکھو جی ابھی اسے مرے 4 دن ہوئے، انہیں وراثت کی پڑ گئی ہے. اللہ کا حکم ہے اس کو فوراً پورا کرے، 4 دن بھی کیوں گزرے. لیکن چلیں 3 دن کا آپ نے سوچ کیا، اس کے بعد اس معاملے کو نپٹائیں. لیکن ہمارے یہاں تو مائنڈ کرتے ہیں. افسوسناک امر یہ ہے کہ رشتہ داروں کی موت کا یہ رد عمل شرعی حدود سے تجاوز کر کے پیچھے جو بچ جاتے ہیں نا، ان کے دل اور دماغ پر کچھ اس طرح چھا جاتا ہے کہ موت کا اصل پیغام کسی کے ذہن میں نہیں رہتا. موت اور حیات کے ان ہنگاموں میں کسی کو یہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی کہ ان دو امور کے علاوہ بھی کچھ سوچنے کی بات ہے یا نہیں. حالانکہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لیے موت کا اصل پیغام یہی ہوتا ہے، آج اس کی تو کل تمہاری باری ہے. یاد رکھیے گا کوئی بیماری سے نہیں مرتا، ہر کوئی باری سے مرتا ہے. ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں اور آگے سے لائن خالی ہوتی جا رہی ہے اور ہم آگے ہوتے جا رہے ہیں. اور جب ہمارا نمبر آئے گا، ہماری باری آئے گی، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس دنیا کو چھوڑیں گے اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس لائن میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے اور اس کا حکم ہے. تو جانے والا ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے جگہ خالی چھوڑ دی، اب آپ تھوڑے سے اور آگے ہو گئے. اور ہم ان دو کاموں میں لگ جاتے ہیں اور یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ آج وہ گیا تو کل میں نے جانا. فرشتہ اجل ہر انسان کے تعاقب میں ہے. ہمارے گرد و پیش کتنی ایسی مثالیں کہ اچھے بھلے صحت مند لوگ رات کو حسب معمول اپنے بستر پر سوتے ہیں لیکن صبح اٹھنے کی مہلت نہیں ہوتی. کتنے لوگ اپنے گھروں سے عمرے یا حج کے ارادے سے نکلتے ہیں لیکن واپس گھر پہنچنا نصیب نہیں ہوتا. کتنی باراتیں شہنائیوں کی گونج میں گھر سے نکلتی ہیں لیکن واپسی صف ماتم کے ساتھ ہوتی ہے. کتنے لوگ اپنے معمول کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، اچانک دل کا دورہ پڑتا ہے اور سارے کام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. زندگی اور موت میں فرق تو بس اتنا ہی ہے جتنا آج اور کل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمائی. الیوم عمل ولا حساب. آج کا دن عمل کا ہے، حساب کا نہیں. وغدن حساب ولا عمل. اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں. بخاری کی روایت ہے. تو پھر کیا کیا جائے؟ ہم عمل کے بجائے حساب میں پڑے ہوئے ہیں اور خاص طور پہ دوسروں کو کا حساب لینے کا ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. آج عمل کر لیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی، عبداللہ دنیا میں مسافر یا راہ چلنے والے کی طرح زندگی بسر کرو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، لوگوں اگر شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اگر صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، بخاری کی روایت ہے۔ مسافر کون ہوتا ہے؟ راہ چلنے والا کون ہوتا ہے؟ سفر آپ بھی کرتے ہیں۔ مسافر سب سے پہلے اپنا سامان بہت شارٹ رکھتا ہے، ضرورت کی چند چیزیں جن کے بغیر سفر ناگزیر ہو۔ ہر فالتو چیز نکال دیتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، راستے میں اس کی کیا ضرورت ہے، میں اتنا بوجھ کاندھے پہ لا دوں۔ بس ضرورت کی چیزیں رکھیں تاکہ میرا سفر آسان ہو۔ پھر وہ ریلوے اسٹیشن یا ہوائی اڈے پہ یا بس اسٹینڈ پہ بیٹھا کس چیز کے انتظار میں ہوتا ہے؟ گاڑی کے، جہاز کے، ٹرین کے۔ ہاں بیٹھا وہ دائیں بائیں شور و غل، ٹھیلے میلے سب دیکھ رہا ہوتا ہے، رونق بھی لگی ہوتی ہے، لیکن پوری طرح الرٹ ہوتا ہے کہ کہیں رونق دیکھنے میں یا بازار کو دیکھنے میں میری ٹرین نہ چھوٹ جائے، یا میرا جہاز ہی نہ چلا جائے، یا میری بس ہی نہ چھوٹ جائے۔ اور جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا دھیان ہی ادھر ہوتا ہے، اور وہ بھرا بھرا بازار یا بھرا بھرا ریلوے اسٹیشن یا ہوائی اڈا، خوبصورت سیٹیں، خوبصورت جگہ کو چھوڑ کے ایسے سپیڈ پکڑتا ہے جیسے اس کا یہاں سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور فوراً ٹرین میں سوار ہو جاتا ہے یا ویگن پہ سوار ہو جاتا ہے یا جہاز میں۔ اب ایک مسافر کہے کہ جہاز سے تو بہتر یہ جگہ ہے جہاں میں بیٹھا ہوں، میں نہیں جاتا، تو بیوقوفی ہے نا۔ اچھا کب تک بیٹھو گے؟ ایک دن، ایک رات؟ آخر دوسرے دن عملہ کہے گا، ہاں جی آپ کل سے یہاں بیٹھے ہوئے، کیا وجہ؟ اٹھیے نکلیے جائیے، اگر آپ کو کہیں جانا نہیں، چھوڑنی تو ویسے بھی پڑے گی نا وہ جگہ۔ ہمارا یہی معاملہ ہو گیا کہ ہم سفر کو بھی بھول گئے اور ٹکٹ بھی کٹ چکا ہے، اور ہم بیٹھے ہوئے دل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو راستے میں خوبصورت مقامات آئے۔ تو دل نہیں لگانا اس دنیا میں، گزرنا ہے، دل نہیں لگانا۔ تو صبح کا انتظار نہ کریں، اگر شام ہو جائے جو دن اچھا گزر جائے، بلکہ ہر دن کو اچھا گزار لیں، پتہ نہیں کل کا دن ہے کہ نہیں، ہر دن آخری سمجھ کے گزاریں تو بہترین گزرے گا۔ اور اسی طرح صحت کو، ابھی صحت ہے لگتا ہے ہمیشہ رہے گی، کل کا نہیں پتا۔ بڑے بڑے صحت مند کو بستروں پہ پڑتے پڑے دیکھا ہے۔ اور زندگی وہ تو آپ جانتے ہیں، موت آنے کی دیر ہے، جوان ہے، چاہے آپ کڑیل جوان ہے، چاہے آپ صحت مند ہے، کسی کام کی نہیں، نہ جوانی رہ جاتی ہے، نہ صحت، نہ دولت، موت آن دبوچتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چٹائی پر ننگے بدن سوئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو ہم آپ کے لیے اچھا سا بستر مہیا کر دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ میرا دنیا سے تعلق تو بس اتنا ہی ہے جتنا ایک مسافر درخت کے سائے کے تلے سستاتا ہے اور پھر چل دیتا ہے اور درخت کو چھوڑ دیتا ہے۔ احمد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس نبی کے ہم امتی ہیں جن کا دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور ہم نے ساری دنیا ہی بنائی ہوئی ہے، سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ رکھا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں میرے ارد گرد، جب انہوں نے قرآن سے ان کا تعلق جوڑا، جوڑنے والوں کو اللہ زندگی دے جنہوں نے یہ راستہ دکھایا۔ بڑے بڑی میری فرینڈز اور میری کولیگز جو بہت عمرہ میں شمار ہوتی ہیں، انہوں نے اس طرح سادگی اپنائی، یہ نہیں کہ ربانیت میں گئی، لیکن وہ خواتین جن کے 100 سوٹ تھے یا 150 سوٹ تھے، اور ایک ایک سوٹ بھی ان کا آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس کس قیمت کا ہوگا۔ جب ایک قمیض 30,000 یا 35,000 کی تھی تو سوٹ کیا ہوں گے ان کے، اور پھر سب کے ساتھ جوتے، اور سب کے ساتھ پرس، اور سب کے ساتھ جولری الگ الگ، اور جولری میں صرف نیکلس نہیں، اس میں کنگن بھی اور اس میں رنگ بھی، اور اگر سردیوں کے ڈریس ہے تو سب کے ساتھ سویٹریں الگ۔ اور یہ ان کی زندگی تھی کہ اگر ایک دفعہ ریپیٹ کیا کسی جگہ ایک
فنکشن میں یا کسی موقع پہ تو ڈائری پہ لکھ لیں کہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا، لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے لیے چنا تو انہوں نے اس طرح اپنے سامان کو شارٹ کیا اور اس چیز سے باہر نکلی، اور پھر یہ کہ 2 یا 3 پرسوں تک آئی. اسی طرح جوتے بھی 5-6 جوتوں تک آئی، سوٹ بھی کم کیے، ہر چیز کو انہوں نے کم کیا. یہاں تک میری کچھ دوست تھے جن کے گھر میں سونے کے چمچ تھے، گولڈ، وہ انہوں نے رائے خدا میں دیے، کرسٹل انہوں نے نکال کے دیے، جولریاں دے دی کہ نہیں ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جن کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا، اتنا تھا جتنی آپ کی ضرورت ہے، چلیں ہم تھوڑی سہولت بھی لے لیتے ہیں. لیکن سہولت کے بعد پھر آسائش اور رائش، نمائش، ان سے بچیں آپ. اس دنیا میں انسان کے عارضی قیام کو اس مثال سے بہتر کسی دوسری مثال سے سمجھنا ممکن ہی نہیں. یہ دنیا فقط ایک سرائے ہے جس میں ہر مسافر کم یا زیادہ وقت کے لیے رکتا ہے اور پھر اگلے سفر پہ روانہ ہو جاتا ہے. ہم نے سرائے سے دل لگا لیا، ہم سرائے کو چھوڑنے کو تیار نہیں، ہم اپنے سفر کو بھول گئے، آنے کے مقصد کو بھول گئے. آپ دیکھیں کہ سفر مسافر کے طور پہ آپ جاتی ہیں اور دوسری سٹی میں تو وہ کام پہ آپ کی نظر ہوتی ہے، اسی لیے آپ کی نمازیں بھی قصر کر دی گئی تاکہ آپ اپنا کام پراپر کریں اور واپس پلٹیں اپنے ملک. تو ہم اس دنیا میں آئے تاکہ ہم اس دنیا میں جو کرنے آئے تھے وہ کریں، اور جیسے واپسی کا جو ٹکٹ ہے بس ہم سوار ہو کے چلے جائیں. اطمینان کی موت ہم مریں، پرسکون موت ہم مریں. اب ہوا یہ کہ ہم آ کے وہ کام بھول گئے جو مالک حقیقی نے دے کے بھیجا تھا، اور اس میں دل لگ گیا، یہ دنیا اچھی لگ گئی، جانے کو دل نہیں کرتا، اور جب فرشتہ اجل آتا ہے تو پھر لے کے جاتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ وہ کام ہی نہیں کیے. اب اللہ پوچھیں گے کہ ہاں جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کیا کہ نہیں، پتہ چلے گا وہ یاد ہی نہیں، صفر. تو سرائے میں چند گھنٹوں کے لیے سستانے والا مسافر کبھی وہاں زمین خریدنے یا مکان بنانے یا کاروبار چلانے کی فکر نہیں کرتا، بلکہ گرد و بیش سے بے نیاز چند لمحے گزارتا اور چلتا بنتا ہے. اب یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ ربانیت اختیار کریں، آپ مکان بھی نہ بنائیں، جھگی لگا لیں، ضرورت کے تحت ہر چیز بنائیں، لیکن یاد رکھیں چند گھنٹوں کی زندگی انسان کے لیے پرفریب ہے. 9 سال گزرتے ہیں تو انسان خوش ہوتا ہے میں جوان ہو رہا ہوں، حالانکہ وہ گزرنے والا لمحہ اسے اس کی منزل موت کے قریب کر رہا ہوتا ہے اور زندگی سے دور کر رہا ہوتا ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. تو یہ گھڑی کی ٹک 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 سے دیکھا کریں، یہ آپ کی عمر گھٹا رہی ہے، ٹک 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 کر کے بتا رہی ہے. جو زندگی گزرتی جاتی ہے امیدیں جوان ہوتی جاتی ہیں. انسان اپنی خواہشات کے رسول کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے. زندگی بڑی حسین و جمیل لگنے لگتی ہے. انسان مسلسل 18-20 گھنٹے کام میں گزار دیتا ہے. دن رات کام کرتے کرتے بالوں میں سفیدی آنے لگتی ہے. انسان تب بھی یہی سوچتا ہے ابھی تو میں جوان ہوں. وقت کا دریا کامیابیوں، ناکامیوں، خوشیوں اور غموں کے نشیب و فراز کے ساتھ مسلسل بہتا رہتا ہے. آہستہ آہستہ انسان اپنی قوت کو کمزور ہوتے محسوس کرتا ہے. بڑھاپا موت کے دروازے پہ دستک دینے لگتا ہے. لیکن موت سے غافل انسان شاعرائے زندگی پر پھر بھی ویسے ہی رواں رواں رہتا ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے. طویل خواہشات، طویل امیدیں اور طویل منصوبہ کے اصول کا سفر جاری اور ساری رہتا ہے. ڈالر، ریال، دینار، روپے، پلاٹ، فلیٹ، فیکٹری، کوٹھی، کار کے چکر میں زندگی بسر ہوتی رہتی ہے. بلند تر معیار زندگی حاصل کرنے کی دوڑ میں شب و روز بسر ہوتے رہتے ہیں. دائیں بائیں اور آگے پیچھے عزیز و اقارب کی موت ہوتی رہتی ہے. انسان رسمتاً تعزیت ادا کر کے پھر زندگی کی گہما گہمی میں جذب ہو جاتا ہے اور اسے یہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں ملتی ہے کہ موت کا فرشتہ میرے لیے بھی کوئی پیغام چھوڑ گیا. سامنے اسے نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن زندگی کی دل فریبیاں اسے پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ جانے والا میرے لیے پیغام چھوڑ گیا.
کہتے ہیں کہ کسی شخص کی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دوستی ہوگی تو اس نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے جب میرے پاس آنا ہو تو سال بھر پہلے بتا دیجیے گا۔ جانتے ہیں اسرائیل علیہ السلام کو؟ جی، موت کا فرشتہ، تاکہ میں موت کے لیے کچھ تیاری تو کر لوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے وعدہ فرما لیا۔ ایک روز اچانک فرمان شاہی لے کر پہنچ گئے۔ اب ان کو سامنے اچانک دیکھ کر وہ شخص حیران ہو گیا، عرض کیا آپ نے تو مجھے سال بھر پہلے بتانے کا وعدہ فرمایا تھا، اب آپ اچانک تشریف لے آئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس سال کے دوران میں تمہارے فلاں فلاں عزیز کے پاس آیا، تمہارے فلاں فلاں رشتہ دار کے پاس آیا، فلاں فلاں دوست کے پاس آیا، اور تمہیں یہی بتانے کے لیے آتا رہا کہ تیاری کر لو، تمہارے پاس آنے ہی والا ہوں۔ میرا خیال تھا تم کافی عقل مند اور سمجھدار ہو، سمجھ جاؤ گے۔ اگر تم اتنے احمق اور بے وقوف تھے کہ سمجھ نہیں سکے تو اس میں میرا کیا قصور؟ جب فرشتہ اجل سر پر آ کھڑا ہوتا ہے نا تو اس وقت انسان سوچتا ہے کہ 60-70 سال کی زندگی تو بس یوں ہی آنکھ چپکنے میں گزر گئی۔ بچپن ابھی کل کی بات تھی، جوانی ایک حسین خواب سے زیادہ کچھ نہیں تھا، کھونے اور پانے کا جدول بنانے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ اتنی طویل اور اتنی مختصر زندگی، تب انسان حسرت کی تصویر بن کر یہ کہتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، 4 دن کی زندگی لائے تھے مانگ کر، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ کاش ہمیں کبھی اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہونے والی اموات پر فرشتے اجل کا پیغام سننے کی فرصت میسر آ سکے۔ ایک بادشاہ تھا اور بادشاہ کو پتا کبھی کبھی کوئی نہ کوئی سوچتی ہے ایسی باتیں۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ اس ملک کا سب سے زیادہ بیوقوف انسان جو ہوگا میں اسے انعام دوں گا۔ سارے جمع ہونے لگ گئے، سب سے انٹرویو ہوئے، ایک ٹاپ کا بیوقوف نکلا، اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اس کو اپنے گلے میں پڑی ہوئی سونے کی کاسٹلی مالا اس کو دی۔ کھیل ختم ہو گیا۔ کافی عرصے بعد بادشاہ بیمار ہو گیا، طبیبوں نے بتا دیا کہ بچنا محال ہے۔ اچانک دروازے پہ دربان نے کہا جی وہ جو بیوقوف جس کو آپ نے نام دیا تھا وہ کھڑا ہے، اور ظاہر بات ہے بیوقوف ہے اور ٹال ہی نہیں رہا۔ کہتا میں ادھر سے گزر رہا تھا، میں نے بادشاہ سے ملنا ہے۔ بادشاہ نے کہا بلا لو۔ اسے بلایا، اس نے دیکھا، اس نے کہا سوئے ہوئے کیوں ہے؟ اس نے کہا بیمار ہوں، اٹھ نہیں سکتا۔ کہا ٹھیک ہو جاؤ گے؟ کہا نہیں، اب اگلے سفر پہ جانا ہے۔ کہا کہاں جانا ہے؟ موت کے بعد اگلی منزل ہے میری۔ کہا بادشاہ سلامت، وہاں تو اور کتنا رہنا ہے؟ بادشاہ نے کہا باقی زندگی وہیں گزرتی ہے، یہ بس ختم ہو جاتی ہے۔ کہا بادشاہ سلامت، وہاں تو پھر آپ کے اس سے بھی زیادہ خوبصورت محل ہوں گے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا اس سے بھی زیادہ حسین آپ کی وہاں بیویاں ہوں گی؟ کہا نہیں۔ کہا یہ والا محل لے جاؤ گے؟ اس نے کہا نہیں لے جا سکتا۔ کہا یہ سب کچھ لے کے جاؤ گے؟ کہا یہ بھی نہیں۔ بیویاں لے کے جاؤ گا؟ نہیں۔ پریشان ہو کے بیٹھ گیا۔ 5 منٹ کے بعد وہ ہار اتارتا ہے اور بادشاہ کے گلے میں ڈال کے کہتا ہے مجھ سے بڑے بیوقوف تو آپ ہیں بادشاہ سلامت، یہ تو آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ یہ ہار آپ پہنے، کہ جہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے، جہاں آپ نے واپس نہیں آنا، وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، اور جہاں آپ نے عارضی طور پہ رہنا تھا وہاں اتنی بادشاہت، اتنی پراپرٹی، اتنی بیویاں یا اتنے زیورات، تو میں نہیں بیوقوف، آپ بیوقوف ہیں۔ تو یہ جب میں حقائق پڑھتی ہوں تو میں سوچنے لگ جاتی ہوں کہ ہم کتنے نادان ہیں۔ ضرور یہاں کے لیے بھی اپنے لیے سہولتیں بھی رکھیں، دل چاہتا ہے، اللہ نے زینت دی ہے، خوبصورت ہے زندگی، اچھا پہنے، اچھا کھائیں، لیکن رب کو نہ بھولیں، رائے خدا دینا بھی نہ بھولیں، لیکن اس سے زیادہ ڈبل ٹرپل آگے بھجوائیں۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں فنا نہیں ہونا، جہاں بقا ہی بقا ہے، وہاں کے محلات تعمیر کروائیں، وہاں کے ریشم اپنائیں، وہاں کے لیے دوڑ لگائیں، وہاں کے لیے مقابلہ کریں، وہاں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین ہم نشین دے، مخلص دوست دیں، اچھے ساتھی دیں، اللہ تعالیٰ وہاں ہم سے راضی ہو جائے۔ وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے دے، اور اس دنیا میں رہ کے ہمیں اللہ تعالیٰ فکر آخرت دے، اور اس دنیا میں رہ کے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی محبت دے، ہمیں موت کو، زندگی کو موت سے پہلے سمجھنے کی توفیق دے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔